اس کے تاثرات ہی کچھ اور ہوتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر ہمیں دنیا کی چیزوں کی خدا نہ کرے ہمارے جسموں سے کوئی چیز الگ ہو جائے، مال الگ ہو جائے، تو پھر دیکھو تکلیف کیسے ہوتی ہے. کاروباری آدمی ایک دن کاروبار میں نقصان ہو جائے، پھر دیکھو تکلیف کیسے ہوتی ہے. لیکن اگر ہماری ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے، ہماری جماعت چھوٹ جائے، یا کوئی بھی نیکی ہم سے چھوٹ جائے، ہمیں اس بات کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور صحابہ کی زندگی، کیونکہ ہمارے پاس جو نمونہ ہے وہ صحابہ کی زندگی ہے، تابعین طب تابعین کی زندگیاں. ان کی زندگیوں میں ہم یہ دیکھتے تھے ایک تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے تو سارا دن روتے رہتے تھے. یہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان کو ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ تھا، اور ہمیں ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے وجہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انہی کو بنایا، اور وہ جنت ساری چیزیں جو ہے وہ انہی کے لیے ہیں. لیکن ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ ہر وقت اس بات کے اوپر پریشان ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے. اور جب وہ قرآن کی آیتیں جہنم والی پڑھتے تھے تو بے تحاشا روتے تھے، حالانکہ ان کو رونے کی ضرورت کیا تھی. لیکن یہی دیکھنے میں آیا کہ دل کے اندر اس بات کا، اللہ کا خوف اور اللہ کی منشا کس وقت کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. اسی طرح صحابہ کی زندگی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرما رہی کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی. حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے معافی فرما دے، زمین پہ جب ان کا وہ تو اپنے آپ کو زمین پہ جو ہے انہوں نے کہا چھوڑ دو مجھے، اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر انہوں نے رگڑ رہے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ معاف فرما دے. یہ لوگ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بشارتیں دی ہوئی ہیں، لیکن ان کی حالت تو ایسی ہو رہی ہے. اور اللہ معاف کرے کہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمارے کانوں میں جو نہیں رہ گئی. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو فرق ہے نا، کہیں نہ کہیں تو مسئلے خراب ہیں. اور ہم اور آپ جو نماز یا جو بھی نیکی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں بس عادتاً کر رہے ہیں، کیونکہ نیکی کو کھینچی اس کے اندر خود بخود بڑھوتی آئے گا. اگر جیسے غذا کھائیں گے، غذا کیا کرے گی؟ جسم کو بنائے گی، طاقت کو پیدا کرے گی. لیکن اگر غذا کھائیں اور دن بدن انسان لاغر ہوتا جائے تو کیا کہیں گے؟ یار یہ غذا بھی کھا رہا اور لاغر بھی ہو رہا. اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی غذا کے اندر خرابی نہیں ہے، خرابی ہمارے جسم کے اندر. اسی طرح یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس بات کی فکر دنیاوی لحاظ سے تو ہوتی ہے. کوئی ملے گا، ارے بھائی کیا خیریت ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، جسم ڈھل گیا تمہارا. کیا ہو مجھے؟ کہ نہیں بھائی دیکھو جا کے اپنا چہرہ دیکھو، تمہارے معاملات جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہے، ڈاکٹر دکھاؤ. تو فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگے گا، کیونکہ روحانی معاملات کسی کو نظر نہیں آتے. اور نہ صرف نظر نہیں آتے بلکہ اللہ معاف کرے کہتے ہیں یار ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی سے تم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا، ابھی سے تم اتنی فکریں کر رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے ہمارے کانوں میں آوازیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ اگر مر گئے اور مرنے کے بعد کس حال میں مر گئے، جس حال میں تو کہاں جاؤ. تو ہم اپنا فیصلہ خود ہی کرتے ہیں کہ یار اللہ، کیونکہ کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے. اور اگر ہمیں پتہ ہے بہت سے تو اللہ معاف کرے یہاں تک ہیں ہم صحیح ہیں الحمدللہ. دیکھا جائے نہ وضع خطا صحیح، نہ لباس پوشاک صحیح، نہ نماز صحیح، اور اس پہ یہ ترم خانی کہ ماشاء اللہ الحمدللہ. یہ کیا چیز ہے یار؟